ایلون مسک کے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ ایشو ہوا جب اس کو کہا کہ میرا اپنا بیٹا جو ہے جس کو خدا نے مرد بنایا ہے اور وہ کسی اور جنس میں کنورٹ ہونا چاہ رہا ہے، تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک ریجڈ رائٹ ونگ لوگوں کو پوری دنیا میں سپورٹ کرتا آپ کو نظر آتا ہے۔ یوکرین کی جب وار ہوئی تو ایلون مسک فری میں پورے یوکرین کو انٹرنیٹ دیتا ہے کہ یہاں کے فوجیوں کو ضرورت ہے انٹرنیٹ کی۔ ہاں سر، یہ میٹنگ میں کیا ہوا ہے زیلنسکی صاحب کے ساتھ؟ جو بزنس مین ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ پروفٹ کی سوچتا ہے۔ ایک اور الیکشن سائیکل کی ضرورت ہے یورپ کو، اور پورے یورپ میں آپ کو ٹرمپزم آئیڈیالوجی نظر آئے گی۔ دیکھیں جتنے بھی رائٹ ونگ پاپولسٹ لیڈر ہیں نا، ان کے پاس انتہائی کمپلیکس کوسچنز کے بڑے سمپل آنسرز ہیں کہ سامنے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ نظر آ رہا ہے، بیک ہینڈ پہ ایلون مسک اور دیگر ٹائکونس ہیں۔ پاکستان میں آپ رائٹ ونگ، ایکسٹریم رائٹ ونگ یا لیننگ رائٹ ونگ پارٹی کہیں گے؟ پاکستان کے اندر جو اصل میں آپ کا پاور کوریڈورز ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کس کو کس وقت کیا بنانا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ رائٹ ونگ پارٹیز کا آگے آنا، کیا یہ نیو ورلڈ آرڈر؟ دنیا ایک انارکک ورلڈ ہے جہاں پہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، جس کا جو مفاد جس کے جو ہاتھ میں آ رہا ہے وہ اس کو حاصل کر رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2024 میں ہونے والے تمام الیکشنز میں صرف رائٹ ونگ پارٹیز ہی جیتی تھی؟ دنیا میں ابھرتی ہوئی لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ پارٹیز میں کیا ڈفرنس؟ ایلون مسک دنیا کا طاقتور ترین انسان کیسے بنا؟ میڈ مین تھیوری کیا ہے؟ اور جرمنی میں پرو نازی پارٹیز ہی کیوں آگے آ رہی ہیں؟ یہ سب ہم نے جانا پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر عرفان سے، تو اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ بھی جیو پالیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو ہمیں ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، آج کل ہم خبروں میں رائٹ ونگ اور پاپولسٹ کائنڈ آف آئیڈیالوجیز کے بارے میں بہت سنتے ہیں، تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ رائٹ ونگ پالیٹکس یا پاپولسٹ پالیٹکس کیا ہوتی ہے؟ ماہین، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان یور پوڈ کاسٹ۔ رائٹ ونگ اینڈ پاپولزم بنیادی طور پر انسانی معاشرے کے اندر جو اختلاف رائے ہے اس کی بنیاد پر مختلف سیاسی فلاسفیز اور آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم ایمرج ہوتی رہی ہیں۔ جب آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسان جنگلوں سے نکلا تو ایک شکار کا دور تھا، پھر انسان نے دریاؤں کے کناروں پر آیا تو اس نے وہاں پہ تہذیب کا جو ہے آغاز کیا۔ زراعت ایگریرین سوسائٹی کی بنیاد پڑتی ہے۔ ایگریرین سوسائٹی کی بنیاد جب پڑتی ہے تو آپ کو ایک فیوڈلزم سوسائٹی، جس کو آپ جاگیردارانہ نظام کہتے ہیں، اس کی بنیاد پڑتی ہے۔ پھر آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو پھر 18 سینچری کے اندر انڈسٹریل ریولوشن نظر آتا ہے، تو دنیا کے اندر صنعت کاری کی ایک بنیاد پڑتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 76 کے اندر ایک کتاب لکھی جاتی ہے جس کو ویلتھ آف نیشنز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایڈم سمتھ نے یہ کتاب لکھی تھی، اور جہاں سے دنیا میں کیپٹلزم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کو پھر رسپانس کرنے کے لیے 1848 کے اندر کارل مارکس ایک کتاب لکھتا ہے جس کو مینیفیسٹو آف کمیونزم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مختلف ٹیکنالوجیکل پولیٹیکل ریولوشنز، اور سب سے بڑھ کر فرانس میں ایک ریولوشن آتا ہے 1789 کے اندر، جس کے نتیجے میں یہ جو ورلڈ ہے رائٹ ونگ کا، یہ ایمرج ہوا فرسٹ ٹائم۔ اب 1789 میں فرانس کا ریولوشن آتا ہے اور 1799 تک یہ ریولوشن رہتا ہے، اور اس کے بعد جب ساری تباہی ہو جاتی ہے ریولوشن کی تو جو لیجسلیچر باڈی ہوتی ہے فرانس کی، وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے، ایک طرف رائٹ سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک طرف لیفٹ سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب جو رائٹ سائڈ والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بادشاہت کے حق میں ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ریولوشن آیا ہی اس بنیاد پہ تھا کہ اب وہ جو کمانڈمنٹ آف دا سوورن والا کانسیپٹ ہے کہ دنیا میں بادشاہ کا کہا ہوا ہی قانون کہلائے گا، اب یہ نہیں ہوگا۔ اب کیونکہ یہ لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ پورے نہیں کر رہا، اور لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ اب وہاں سے پارلیمنٹ کے اندر سے جو رائٹ ونگ لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ پولیٹیکل رجیم تھا فرانس کے اندر وہی سسٹین رہنا چاہیے۔ تو ان کو کہا گیا کہ یہ دائیں بازو کے لوگ ہیں، یہ دائیں سائڈ پہ جو بیٹھنے والے لوگ ہیں، یہ سٹیٹس کو کی فیور کے لوگ ہیں اور تبدیلی کو پسند نہیں کرتے، مونارکی والے لوگ ہیں، چینج کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور جو لیفٹ سائڈ کے لوگ تھے پارلیمنٹ کے اندر، وہ ڈیموکریٹک فورسز کو پروموٹ کرنے والے لوگ تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ فرانس کے اندر جتنی بھی انسانی حقوق جو ہیں ان کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور جو انسانی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، وہ چاہے لوگوں کی معاشی ضروریات ہوں، چاہے وہ معاشرتی ضروریات ہوں یا وہ سیاسی ضروریات ہوں، ان ضروریات کا پورا نہ ہونے کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہاں کا پولیٹیکل رجیم منارکی ہے۔ اور جب تک ہم منارکی کو ریپلیس نہیں کریں گے ود دا ڈیموکریسی،
تب تک ہمارے فرانس کے اندر تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی. تو جو لیفٹ سائڈ پہ لوگ بیٹھتے تھے وہ تبدیلی کے خواہاں لوگ تھے, اسٹیٹس کو جو پولیٹیکل چل رہا تھا اس کے خلاف تھے, اور نئے آنے والی تبدیلیوں کے حق میں کہ جو بھی نئی تبدیلیاں چاہے وہ سیاسی ہوں, چاہے وہ معاشی ہوں, چاہے وہ ٹیکنالوجیکل چینجز ہوں, ان کو ایکسیپٹ کرنے والے لوگ تھے. تو بنیادی طور پر وہاں سے یہ جو فینومینا ہے رائٹ ونگ کا اور لیفٹ ونگ کا ایمرج ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم, جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے تو دنیا کے اندر جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایمرج ہوتی ہے, جیسے جیسے نئے نئے سیاسی نظام, جیسے میں نے کہا مینیفیسٹو آف کمیونزم آتا ہے, کیپٹلزم کی تھاٹ آ جاتی ہے, اور پھر کولمبس جو ہے وہ امریکہ کو بھی دریافت کر لیتا ہے جو دنیا کا پہلا کیپٹلسٹ اسٹیٹ بنتا ہے اور دنیا میں کیپٹلزم کی بنیاد پڑتی ہے. تو وہاں سے اس کے اندر ٹرانسفارمیشن ہوتی رہتی ہے. رائٹ ونگ کے انڈیکیٹرز بھی کے اندر بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, لیفٹ ونگ کے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو لیفٹ ونگ کا حصہ تھیں وہ رائٹ ونگ کے بھی آپ کو نظر آتی ہیں سم ٹائمز ان دا ہسٹری, اور کچھ جو رائٹ ونگ کی چیزیں تھیں وہ لیفٹ ونگ کے اندر بھی آپ کو نظر آتی ہیں. اچھا سر, اگر میں تھوڑا سا بریک ڈاؤن کروں اس کو, تو جو مجھے سمجھ ہے آپ کی بات سے وہ یہ ہے کہ جو لیفٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ یوزلی یہ کہتے ہیں کہ ایک سپر پاور ہم سے اوپر ایک اور سول پاور ہونی چاہیے جو ہمیں کنٹرول کرے, جس طرح مونارکی ہو گئی, یا کوئی کنگ ہونا چاہیے, یا کوئی بڑا لیڈر ہونا چاہیے. اور جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ بولتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہونا چاہیے, لوگوں میں سے ہم بندے الیکٹ کریں اور وہ ہمیں رول کریں. دیکھیں یہ جب بنیاد پڑی تھی, یہ میں 1789 کی بات کر رہا ہوں, تب تو یہ سوچ تھی, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جیسے میں نے کہا ان کے اندر نئی نئی چیزیں ایمرج ہوتی رہیں. اب جب دنیا میں منارکی ہے ہی نہیں, اب امریکہ میں اگر رائٹ ونگ آ رہا ہے, اگر ہم بات کرتے ہیں یورپ میں رائٹ ونگ آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منارکی چاہ رہے ہیں. مطلب وہ لوگ آج کے, اگر آپ یورپ کی بات کرو اور آج کے یورپ میں رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کو اگر آپ ڈفرینشیٹ کرنا چاہو, اینٹی امیگرینٹس جو ہیں جو کہتے ہیں کہ مہاجرین کو یورپ میں نہیں آنا چاہیے, یہ رائٹ ونگ کے لوگ ہیں. اور جو امیگرینٹس کی فیور میں ہیں, پرو امیگرینٹس ہیں کہ ہاں باہر سے لوگ آئیں ہمارے معاشروں میں, وہ یہاں پہ رہیں اور ایک گلوبل سوسائٹی جو ہے اس کی بنیاد پڑنی چاہیے اور ایک لبرل اکانومی ہونی چاہیے, یہ آج کے لیفٹسٹ ہیں. جو مذہب کو اور حکومت کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں وہ رائٹ ونگ کے لوگ ہیں. اور جو کہتے ہیں مذہب اور سیاست یہ علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے, اگر کوئی چاہتا ہے مذہب کو فالو کرنا تو کرے, اگر کوئی چاہتا ہے نہیں کرنا تو وہ نہ کرے, وہ آپ کو پھر لیفٹ ونگ میں نظر آتے ہیں. جو گلوبل تھنکنگ رکھتے ہیں, گلوبلائزیشن کی فیور میں ہیں, وہ آپ کو لیفٹسٹ نظر آتے ہیں. جو نیشنلسٹ ہیں, جو لوکلسٹ ہیں, جو اپنی اکانومی کو, جیسے لیٹس امریکہ میک گریٹ اگین کی بات ہوتی ہے, سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ مشرف نے لگایا تھا, تو جو نیشنلزم کی طرف آتے ہیں کہ سب سے پہلے بھئی ہماری آئیڈینٹی ہے, ٹھیک ہے, ہماری شناخت ختم ہو رہی ہے. جب باہر سے امیگرینٹس آتے ہیں, امیگرینٹس کے آنے کی وجہ سے ہمارے کلچر کو تھریٹس ہیں, یہاں پہ ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے, وہ ہماری اکانومی کے اوپر قابض ہو رہے ہیں, ساری جابز کے اوپر وہ قابض ہیں, یہاں پہ انفلیشن بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ بھی امیگرینٹس ہیں, یہاں پہ بہت سارے لوگوں پہ قاتلانہ حملے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے بھی امیگرینٹس ہوتے ہیں. لہٰذا سب سے پہلے امیگرینٹس کو تو باہر کرو نا. تو امیگرینٹس, سیکیورٹی آج کے دور کے اندر یہ وہ بیسک پوائنٹس ہیں جن کے اوپر لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ دو ڈفرینٹ سوچ رکھتے ہیں. پورے ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ جب الیکشنز کیمپین میں دیکھتے ہو تو اس نے امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگایا, امریکہ کو دوبارہ سے عظیم بنانے کی بات کی. وہ کیا کہتا ہے کہ جتنے بھی اور کتنے ہی جہاز, ابھی 8 پاکستانی کل جو ہیں وہ امریکہ سے ڈی پورٹ ہو کے پاکستان بھیج دیے ہیں. کتنے سارے لیٹن امریکن کنٹریز کے اندر وینزویلین جو لوگ تھے امریکہ کے اندر جو الیگل وہاں پہ رہ رہے تھے, 3-4 جہاز بھر کے ان کو وہاں پہ بھیجا جا رہا ہے. کتنے سارے جہاز بھر کے انڈیا میں ڈی پورٹ کر دیے گئے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ امریکہ میں رہ رہے ہیں لیکن وہ الیگل وہاں پہ رہ رہے ہیں, لہٰذا ان کو واپس اپنے ملکوں میں بھیجو تاکہ یہاں کے لوگوں کے لیے رہنا آسان ہو اور ہماری جو اکانومی ہے وہ زیادہ پروان چڑھنی چاہیے. تو یہ جو سوچ ہے نا, یہ ہر جہاں پہ آپ ریاستی سطح پہ بھی دیکھتے ہیں, پورے انٹرنیشنل سسٹم میں ممالک رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ میں آپ کو نظر آتے ہیں, اور ہر ملک کے اندر رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کے لوگ ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہر گھر کے اندر یہ سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. آپ ہی کے گھر میں ایک بندہ بڑا کنزرویٹو ہوگا, قدامت پسند ہوگا, جو اپنے ماضی کے ساتھ خود کو ایسوسیٹ رکھنا چاہتا ہے. وہ بندہ جو کہتا ہے ہمارے وقتوں میں یہ ہوتا تھا, ہمارا وقت بڑا اچھا تھا, لہذا تم بھی وہی کرو. دادا ابو کی بات کریں, یس, ہمارے دادا ابو, ہمارے والدین, ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بھائی بہنوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا ماضی بڑا مزے کا تھا,
ہمارا ماضی بڑا درخشندہ تھا, وہ دور بڑا اچھا تھا, آج تو بیڑا غرق ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو قدامت پسند, قدامت کا مطلب قدیم, قدیم کا مطلب پرانے روایات, خیال, اقدار, کلچر, ثقافت, رہن سہن, معاشرت, تہذیب, جو ان لوگوں کو پسند کرنے والے لوگ ہیں, وہ آپ کہتے ہیں یہ رائٹ ونگ کی طرف لین کرتے ہیں, ان کی لیننگ اس طرف ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر آنے والی جو تبدیلی ہے, اگر مذہب کی وجہ سے میری ترقی رک رہی ہے تو مذہب کو چھوڑ دو, اگر کچھ اقدار کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے میرا آگا بڑھنا رک رہا ہے تو مجھے ان اقدار پہ کیوں آنا چاہیے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہر اس چینج کو آپ ایکسیپٹ کرو جو معاشرے میں ایمرج ہو رہا ہے, چاہے وہ ثقافتی سطح پہ ہو, سیاسی سطح پہ ہو, معاشی سطح پہ ہو, ٹیکنالوجی کی سطح پہ ہو, آپ اس کو قبول کرتے جاؤ. تو جو قبول کر کے چلنے والے, آگے بڑھنے والے لوگ ہیں وہ لیفٹ ونگ کے ہیں کہ بھئی سب اچھا ہے, سب کو ایکول اپرچونٹیز آپ دو آگے بڑھنے کی. اگر کوئی باہر سے آ کے یہاں پہ رہنا چاہتا ہے اس کو رہنے دو, باہر کے ملک میں آپ میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنے دو. ایک اوپن سوسائٹی جو ہے اس کی بنیاد رکھنی چاہیے. لیکن جو لیفٹ ونگ ہوتے ہیں, ہمارے گھروں کے اندر بھی رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کی سوچ رکھنے والے لوگ, یا ان کا ٹلٹ اس طرف ہوتا ہے. ہمارے اساتذہ جب ہم پڑھاتے ہیں, بہت سارے استاد طلباء کو جو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ لبرل تھنکنگ یا ان کا ٹلٹ زیادہ لبرل ٹو دا لین کرتے ہیں وہ لیفٹ ونگ کی طرف, اور بہت سارے ہوتے ہیں جو اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں. دیکھو یورپ کے اندر کرنٹلی اینٹی اسٹیٹس کو, اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امیگرینٹس, LGBTQ کے جو رائٹس کے خلاف ہیں وہ رائٹ ونگ کے ہیں, کیونکہ وہ مذہب کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ایلون مسک کے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ ایشو ہوا, ٹھیک ہے, جب اس کو کہا کہ میرا اپنا بیٹا جو ہے جس کو خدا نے مرد بنایا ہے اور وہ کسی اور جنس میں کنورٹ ہونا چاہ رہا ہے, تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک ریجڈ رائٹ ونگ لوگوں کو پوری دنیا میں سپورٹ کرتا آپ کو نظر آتا ہے. چاہے وہ AFD پارٹی جرمنی کے اندر ہو تو اوپنلی اس کو سپورٹ کرتا ہے, اور پورے یورپ کے اندر, نہ صرف پورے یورپ میں, دنیا کے ہر کونے میں جہاں پہ بھی آپ جاؤ گے ایلون مسک کا کہیں نہ کہیں آپ کو پنگا نظر آئے گا. برازیل کی حکومت دنیا کے ایک کونے پہ, لیٹن امریکہ میں. آسٹریلیا کی حکومت دنیا کے دوسرے کونے میں ہے, ایسٹ کی طرف. پورے یورپ کے اندر, جرمنی کے اندر, یورپی یونین, یورپی کمیشن جو کہ پابندی لگا رہے ہیں ایکس کے اوپر, جس کو آپ ٹویٹر پہلے کہتے تھے. تو اب اس کو تو اب حکومت کے اندر اتنی طاقت مل چکی ہے, اور جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ ایفیشنسی کا, جس کو آپ ڈوج کہتے ہیں, تو اس کا وہ اب سربراہ بن چکا ہے. اور سربراہی کے ساتھ وہ اپنی طاقت کو کس طریقے سے استعمال کر کے دنیا میں ان ممالک کے حکمرانوں کو تھرو دا ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ JD وینس جو ان کا وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا, اس کے تھرو کیسے وہ پریشرائز کر رہا ہے. مطلب ایک نان الیکٹڈ بندہ الیکٹڈ لوگوں سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہے جو وہاں پہ رول پلے کر رہا ہے, اور وہ بھی رائٹ ونگ تھنکنگ کو پوری دنیا میں سپورٹ کرتا ہے. اور یہی وہ دونوں چیزیں تھیں جس نے ڈونلڈ ٹرمپ, حالانکہ ایلون مسک نے پہلے جو ہے وہ جو بائیڈن کو ووٹ ڈالا تھا, اور اس الیکشن میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف آئے. میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں, تو یہ جو کنورجنس ہے دونوں کی وہ رائٹ ونگ کی وجہ سے ہوئی ہے, کیونکہ دائیں بازو کی سوچ ڈونلڈ ٹرمپ رکھتا ہے اور دائیں بازو کی سوچ ہی ایلون مسک کی ہے. یہ وہ نظریات ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے قریب کر دیا. اور دوسری, یہ بھی ایک بزنس ٹائکون تھا ڈونلڈ ٹرمپ, اور ایلون مسک بھی ایک بزنس ٹائکون ہے. اور وہاں پہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ریاستیں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی ٹیکنالوجی جو اب ہم انوویشن لے کے آتے ہیں, آپ دیکھیں نا کہاں پہ ٹیسلا, اس کو تو ہر روز نئے قوانین بنانے پڑتے ہیں ٹیسلا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. پھر آپ کو اسٹار لنک نظر آتا ہے جو پوری دنیا کے اندر گلوبل سیٹلائٹ انٹرنیٹ دنیا کو دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس نے یوکرین کو عطیہ کر دیا. یوکرین کی جب وار ہوئی تو ایلون مسک نے عطیتاً فری میں پورے یوکرین کو انٹرنیٹ دیتا ہے کہ اچھا کہ یہاں کے فوجیوں کو ضرورت ہے انٹرنیٹ کی, انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے, انہوں نے ایک میسیجز ایک دوسرے کو, اور انتہائی اسپائنگ کا جو ضرورت ہے ان کو انٹرنیٹ کی. تو اچھا کچھ عرصے کے بعد وہ انٹرنیٹ کو بند کر دیتا ہے. کیوں؟ اور صرف اس وجہ سے کیونکہ جو زیلنسکی تھا وہ اکارڈنگ ٹو دا ایلون مسک انٹینشنز جو کہ پرو رشین تھیں اس کے اوپر نہیں آ رہا تھا. اور یہی پینٹاگون جو ہے جو کہ ایلون مسک کو بعد میں بہت ساری ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے ڈالرز کی وہ دیتے ہیں کہ اچھا آپ یوکرین کے اندر انٹرنیٹ بند نہ کرو, آپ اتنے پیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین کے اوپر اس نے کوئی 250 سے 300 ملین ڈالر
میں $300 ملین کے قریب یہ لگاتا ہے, انویسٹ ہی کرتا ہے. میں تو اس کو انویسٹمنٹ ہی کہوں گا. الیکشن کیمپین میں دیتا ہے. اچھا, میرا سوال میں بیسکلی پوچھنا یہ سائڈ تھی آپ سے کہ ایلون مسک کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رہے گا, بٹ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں ایلون مسک کو اتنی اہم پوزیشن دے گا, اس کی وجہ کیا یہ انویسٹمنٹ؟ دیکھیں, بہت بڑے بڑے ایسے بزنس ٹائکون ہیں. ایک نئی کتاب ابھی ریسنٹلی آئی ہے, ٹیکنو فیوڈلزم اس کا نام ہے. وہ کتاب یہ کہتی ہے کہ پہلے جاگیردار ہوتے تھے جو زمینوں کے بادشاہ تھا. بادشاہ جاگیرداروں کو استعمال کر کے جو ہزاروں کی تعداد میں مزارے ہوتے تھے نا, ان کے اوپر حکومتیں کرتے تھے. اب وہ جو فیوڈلزم کا دور تھا وہ اب ٹیکنو فیوڈلزم میں کنورٹ ہو چکا ہے کہ اب جو ٹیکنالوجی کی بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکان ہوں گے, مارک زکربرگ ہوگا, ایلون مسک ہوگا, بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے مالکان ہوں گے, بل گیٹس ہوں گے, یہ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو پاپولسٹ لیڈر, جن کی آپ نے شروع میں سوال کیا تھا کہ پاپولزم کیا چیز ہے. پاپولسٹ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ کرزمیٹک ہوتے ہیں. پاپولر لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو کرنٹلی وہ لوگ جو کہ مارجنلائزڈ ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹیز کے اندر, وہ ان کی آواز بنتے ہیں اور ان کو اس ماضی میں لے کے جاتے ہیں جو کہ بڑا درخشندہ تھا, جو ماضی بہت ان کی. اب دیکھیں نا, آپ یورپ کی بات کریں, وہ یورپ کہ جس نے 15ویں صدی کے بعد جس کا سورج کہیں غروب نہیں ہوتا تھا, وہ برطانیہ جو آسٹریلیا سے لے کے نیوزی لینڈ, ایشیا, یورپ اٹسیلف, افریقہ, لیٹن امریکہ اور آپ کا نارتھ امریکہ اور یو ایس اے جو آج کا ہے, یہ بھی تو برطانیہ کی کالونی رہا ہے نا. جو آج کا امریکہ, جس سے برطانیہ سیکیورٹی کی بھیک مانگ رہا ہے, جس سے پورا یورپ آج سیکیورٹی کی بھیک مانگ رہا ہے کہ خدا کے لیے آپ اپنی فوجوں کو یہاں سے نہ لے کے جائیں, امریکہ کو جو کہا جا رہا ہے. اور یہ جو یوکرین کی وار ہے, اس کے اندر آپ جو اپنی فنڈنگ ہے جو کہ بند کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کل, ٹھیک ہے, زیلنسکی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اوول آفس کے اندر, میٹنگ میں کیا ہوا ہے زیلنسکی کے ساتھ؟ دیکھیں زیلنسکی جو ہے وہاں پہ وہ ایک منرل میٹنگ کرنے آئے تھے کہ ملینز اینڈ ملینز منرلز جو ہیں یوکرین کے اندر موجود ہیں, معدنیات. اچھا, وہ معدنیات ہیں جن کو امریکہ کی ضرورت ہے. وہ چپس بنانے میں کام آتے ہیں اور مختلف ٹیکنالوجیز بنانے میں کام آتے ہیں. اور امریکہ ہمیشہ سے یہ کہتا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ آپ کی مدد کیا یوکرین وار میں. ایک طرف پورے یورپ نے مل کے جتنی مدد کی ہے نا, صرف امریکہ نے اس سے زیادہ مدد آپ کی ہے. اچھا, ویسے زیلنسکی نے تو ڈینائی کیا تھا اس بات کو. ہاں, وہ تو ڈینائی کر رہا ہے نا. ڈونلڈ ٹرمپ بہت ساری باتیں مبالغہ آرائی میں کر جاتا ہے. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کوئی باتیں سچی نہیں کی جو اس نے کی ہیں کہ ہم نے آپ کو اتنا $1 بلین دیے ہیں بلا بلا بلا. لیکن جب آپ اسٹیٹس پہ آتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہے چیزیں. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ یورپ سے زیادہ امداد کی ہے امریکہ نے یوکرین کی جنگ میں, ٹھیک ہے, اور یورپ سے زیادہ فوج ہے امریکہ کی یوکرین کی جنگ میں جو کہ یوکرین کے لیے لڑ رہی ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اتنی امداد آپ کو دے رہے ہیں. جو بزنس مین ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ پروفٹ کی سوچتا ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں مجھے اس کا بینیفٹ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو پیسے چاہیے اور اس کو پتا ہے کہ میرے پاس صرف 4 سال کا عرصہ ہے, اور اس 4 سال کے عرصے کے اندر میں نے لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر کے جا رہا ہوں, اور 4 سال ایسے گزر جانے ہیں. لہٰذا اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی اس کو میرا خیال مہینہ 20 جون کو اس نے ابھی 1.5 مہینہ ہونے کو ہے, تو لگتا ہے یہ کوئی 5 سال پورے ہو گئے ہیں. مطلب 5 سالوں میں جتنا کام امریکی صدر یا ایگزیکٹو آرڈر سائن کرتا تھا نا, اتنے آرڈر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس 1.5 مہینے میں سائن کر دیے ہیں. ہر روز بیٹھ جاتا ہے, میڈیا کو سامنے بٹھاتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے اور دھڑا دھڑ وہ سائن کری جا رہا ہے. اچھا, اب جتنے بھی ایگزیکٹو آرڈر سائن کیے جا رہے ہیں ان میں سارے کے سارے آرڈرز اگین جو رائٹ ونگ کی پالیسی اور آئیڈیالوجی کو فیور کرنے والی پالیسیز ہیں ان کے اوپر وہ اوپنلی سائن کر رہا ہے. جو جتنے بھی ٹائکونز ہیں ایلون مسک جیسے, جو ان کے کاروباری مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں آرڈرز, وہ ان کو کر رہا ہے. جتنے بھی اگینسٹ دا LGBTQ آرڈرز ہیں ان کو وہ سائن کر رہا ہے. تو مطلب جتنے بھی میں نے انڈیکیٹرز آپ کو رائٹ ونگ کے بتائے ہیں, تو جو چیزیں بھی ان آرڈرز میں آتی ہیں, جو اینٹی امیگرینٹس ہوں, وہ اینٹی جو ہیں وہ ایسی پالیسیز ہوں جو کہ کاروبار کو فیور کرتی ہیں ان کی فیور میں ہوں, تو ان تمام آرڈرز کو وہ سائن کری جا رہا ہے. تو جو آپ نے سوال کیا تھا کہ ایلون مسک کا بڑھتا ہوا جو اثر و رسوخ ہے کہ ایک دنیا کی تاریخ نے اتنا امیر آدمی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. 440 جو ہے وہ $1 بلین کے قریب جس کی ٹوٹل نیٹ ورتھ ہے. اور جس دن
جس بندے نے $300 ملین ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین پہ لگایا ہو, کسی نے 250 بھی کچھ لکھتے ہیں, کچھ 290 تک بھی کہتے ہیں, تو وہ بندہ جس دن ایلون مسک یہ ڈونلڈ ٹرمپ افتتاح کرتا ہے اور اپنی جو پہلا دن ہوتا ہے اس کا اور تقریب کے اندر, اسی دن ٹیسلا کے جو اماؤنٹ ہے نا, نیٹ ورتھ جو اس کی ہوتی ہے وہ $1 خرب تک پہنچ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے کاروباری ذہن. جب اس نے ٹویٹر کو پرچیز کیا تھا تو لوگوں نے بڑا اس کو کہا کہ بھئی اتنا مہنگا یہ پرچیز کر رہا ہے, لیکن جو فائدہ وہ ٹویٹر کو استعمال کر کے پوری دنیا سے لے رہا ہے, پھپھو کی طرح ایکٹ کر رہا ہے دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز. اور بالکل دیکھیں, ایک کبھی کبھی وہ سائیکو بھی لگتا ہے کہ یار یہ اتنا امیر دنیا کا بندہ کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور جو اس نے پہلی ویڈیو لگائی تھی ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک جب ڈانس کر رہے تھے, ایک ڈانسنگ ویڈیو جو کہ کارٹونک ٹائپ وہ ویڈیو تھی, اور ہر دن وہ اس طرح کی ویڈیوز لگاتا رہتا ہے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہو کہ اس وقت جو دنیا کی پالیٹکس ہے, صرف ایک اور الیکشن سائیکل کی ضرورت ہے یورپ کو, اور پورے یورپ میں آپ کو ٹرمپزم آئیڈیالوجی نظر آئے گی. اس وقت 2024 میں تقریباً 2024 میں جو الیکشن تقریباً 70 ممالک میں الیکشنز ہوئے تھے. اچھا, اب 70 ممالک کے الیکشنز کے ساتھ ساتھ جون کے اندر یورپی یونین کے بھی الیکشن ہوئے تھے. اب ان تمام الیکشنز کے نتائج جو ہیں نا وہ بڑے ہولناک ہیں, اور پوری دنیا میں جو لبرل تھنکنگ رکھنے والے لوگ ہیں اور وہ لوگ جو تھوڑے سے سیکولر تھنکنگ رکھتے ہیں اور جو لیفٹ ونگ کے ہیں, وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم نے 300 سال سٹرگل کی اور امریکہ کے اندر اس کو ایک اوپن سوسائٹی بنایا, یہاں پہ ایک گلوبلائزڈ دنیا کی بنیاد رکھی. نارتھ ساؤتھ اور جو آپ کا نارتھ اور ساؤتھ کی جو ڈیبیٹ ہے, نارتھ بہت آگے آپ کو نظر آتا تھا اور ساؤتھ پیچھے نظر آتا تھا. اب اچانک سے چیزیں جو ہیں وہ 180 کے اینگل سے چینج ہونا شروع ہو گئی ہیں. وہ یورپ جس کا سورج دنیا میں غروب نہیں ہوتا تھا, جس کے بحری بیڑے پورے سمندروں کی تجارت کو ہولڈ کیے ہوئے تھے, جس کی فوجیں پوری دنیا میں جا کر وہاں کے بادشاہتوں کو اور وہاں کے سیاسی نظام کے اوپر, کبھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پہ ہمارے ملکوں میں بھی آئیں اور یہاں پہ انہوں نے حکومت کی. کولمبس امریکہ دریافت کرتا ہے تو وہاں پہ فرانس, پرتگال اور اسپینش فورسز وہاں پہ آپ کو نظر آتی ہیں. تو پوری دنیا نے جس یورپ کو قبضہ کیا رکھا 300 صدیوں تک, آج وہ یورپ کو اس ملکوں سے بھیک مانگنا پڑ رہی ہے جو ملک ان کی کلونی تھے. دیکھیں, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رائٹ ونگ کے بڑھنے کی وجوہات ہیں نا, وہ انفلیشن ہے, بالکل ہوگی. وہ ان امپلائمنٹ ہے, وہ بالکل ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں کہ امیگرینٹس آ کے ہماری جابز یہاں پہ لے رہے ہیں لہٰذا ان کو, وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرے نزدیک جو سب سے بڑی وجہ ہے یورپ کے اندر رائٹ ونگ پاپولزم کی ایمرجنس کی, وہ یہ ہے کہ جب آپ کا ماضی بہت زیادہ درخشاں ہوتا ہے نا, اور آپ کے پاس ماضی میں آپ نے پوری دنیا کو رول کیا ہوا ہو, اور گلوبل نارتھ جو تھا اس کی ایک اپنی آئیڈینٹی تھی, اور گلوبل ساؤتھ کو وہ ہمیشہ مارجنلائز سمجھتے تھے, اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سپرمسٹ ان کی اپروچ ہوتی تھی جو ویسٹرن لوگ ہوتے تھے. وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر گلوبل ساؤتھ, چائنا, 1990 سے پہلے کون جانتا تھا چائنا کو, جو اتنی بڑی اکانومی بن کے آ رہا ہے, وہاں پہ تو ڈیموکریسی بھی نہیں ہے. انڈیا اتنی بڑی اکانومی بن کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جب گلوبل ساؤتھ, جن کو ہم کہتے تھے کہ آپ مارجنلائزڈ لوگ ہیں, آپ کو ہم نے آپ کے اوپر حکومتیں کی ہوئی ہیں, آپ ہماری کالونیاں رہے ہیں, اور یہ لوگ بھی ہمیشہ ہمارے انڈر کام کرتے تھے. اب جب یہ لوگ ہمارے سامنے نہیں, ہم سے آگے جانا شروع ہو گئے ہیں, تو یہ وہ انسیکیورٹی ہے جو وہاں کی جین زی کو, ٹھیک ہے, جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں, ان کو سب سے زیادہ رائٹ ونگ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہیں. سارے کا سارا جو نوجوان ووٹ ہے, ابھی دیکھنا 2016 میں بریگزٹ ہوا تھا نا, پہلا جو ڈینٹ پڑا تھا یورپی یونین کو, کہ ایک کی جو اسٹیٹ تھی یورپی یونین کی, 27 ممالک ممبرز ہیں یورپی یونین کے, یورپ کے, وہاں سے یو کے جو ہے اس میں وہ ریفرینڈم کرواتے ہیں. تمام بوڑھے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یورپی یونین کا حصہ رہنا چاہیے, اور جتنا نوجوان طبقہ ہے یو کے اندر وہ آپ کو بریگزٹ کے حق میں نظر آتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یورپی یونین سے آپ علیحدہ ہو جاؤ,
ٹھیک ہے. اب وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے موٹیویٹ کیا ینگ جنریشنس کو؟ دیکھیں جتنے بھی رائٹ ونگ پاپولسٹ لیڈر ہیں نا, ان کے پاس انتہائی کمپلیکس کویسچنس کے بڑے سمپل آنسرز ہیں. ٹھیک ہے, جب ان کو کہا جاتا ہے, لیفٹسٹ کو کہا جاتا ہے جی اکانومی آپ کیسے ٹھیک کریں گے, اب ان کے پاس کوئی سادہ جواب نہیں ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ اکانومی کیسے ٹھیک کریں گے, وہ کہتے ہیں جی میں امیگرینٹس کے اوپر پابندی لگا دوں گا. اتنے لاکھوں میں جب امیگرینٹس یہاں سے چلے جائیں گے, آٹومیٹکلی آپ کو ان کی جگہ پہ جو جابز وہ کر رہے ہیں وہ جابز آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ وہ لوگ آنسرز دے دیتے ہیں. اچھا, وہ جتنے بھی کمپلیکسٹیز ہیں آپ کی سوسائٹیز میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ساری آئی ہی اس گلوبلائزڈ تھنکنگ کی وجہ سے ہے. جب تک آپ نیشنلائز نہیں ہوں گے, اپنی باؤنڈریز میں واپس نہیں آئیں گے اور اپنی آئیڈینٹی کو دوبارہ سے ری ڈیفائن نہیں کریں گے, ری انفورس نہیں کریں گے, تب تک آپ کی دنیا میں شناخت ختم ہو جائے گی. باہر سے آنے والے لوگ, آبادی ان کی زیادہ بڑھ رہی ہے, آپ کی آبادی بھی کم ہو رہی ہے, اور جب وہ آبادی میں زیادہ ہو جائیں گے تو وہ آپ کے اوپر رول بھی کرنا شروع کر دیں گے. جس ملک میں آپ نے جن کو مہاجرین کے طور پہ جگہ دی, وہ یہاں پہ رہیں گے اور یہیں پہ رہ کے وہ آپ کے اوپر پھر کل کو رول بھی کریں گے. یہ وہ انسیکیورٹیز ہیں جنہوں نے وہاں کی یوتھ کو رائٹ ونگ کی طرف لے کے گئے, ان امپلائمنٹ رائٹ ونگ کی طرف لے کے گئی, انفلیشن, اور سب سے بڑھ کے جو کاسٹ آف لیونگ کرائسس ہے اس وقت یورپ میں, یہ بے تحاشا ہے. پہلے لوگوں کو جب وہ رہتے تھے تو ان کو وہ جو کہتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کھانا, وہ بھی اب وہاں پہ لوگوں کو مشکل ہے اس کا حصول بھی. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کل تک ہم اتنی آسانی سے ہمارا یورپ ترقی کر رہا تھا اور آج اچانک سے ہمارا جو ہے یہ حالات ہو رہے ہیں. اور دیکھیں وہ یورپ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہوا نا, تو یورپ کو تو ہٹلر نے تباہی مچا دی تھی. اگرچہ آخر میں خود بھی اس نے خودکشی تو کر لی, لیکن یورپ کا تو ستیہ ناش کر دیا. اب یورپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے بھی امداد کی ضرورت تھی. تو امریکہ ایک مارشل پلان کے تحت اس کو $73 بلین جو ہے, $12 بلین جو ہیں, جو آج کے $173 بلین بنتے ہیں, اس کی امداد دیتا ہے. اور یورپ پھر اپنا انفراسٹرکچر, اپنے اسکول, اپنے ہاسپٹلز, اپنا ہیلتھ کا نظام اور وہ سارا. اور پھر امریکہ ان کو کہتا ہے, مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ امریکہ نے نا یہ انٹینشنلی کیا ہے کہ یورپ کو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس نے آ کے دوبارہ سے اس کو جگایا ہے. او بھائی, آپ اپنی سیکیورٹی کا خود خیال کریں, ہماری طرف ہمیشہ نہ دیکھیں, ہماری فوج ہمیشہ آپ کو بچانے نہیں آ سکتی. دیکھیں جہاں پہ یورپ کی ایک طرف آپ کو ترقی نظر آتی ہے نا, وہاں پہ اس کے بہت سارے آپ کو ڈرا بیکس بھی نظر آتے ہیں. وہ یورپ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ٹھیک ہے بڑی ترقی کر گیا, جنگیں آپس میں نہیں لڑی, لہٰذا جو ملٹری کی کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, اور جو دیکھیں شیر تب تک شیر ہے جب تک وہ ڈیلی شکار کرتا رہے. ایک شیر, بلکہ ایک واقعہ مجھے اب یاد آ گیا, اس کو میں ایسوسیٹ کروں گا اسی کے ساتھ, کہ ایک شیر جو کہ جنگل میں کا بادشاہ, جو کہ 12 جنگلی کتوں کو اکیلا شکار کر لیتا تھا. ایک سرکس والے بندے نے اس شیر کو پکڑا اور ایک پنجرے میں بند کر دیا, اور روز اس شیر کو بہت 20-30 کلو کا جو گوشت ہے پنجرے میں رکھ دینا, وہ کھا کھا کے یہ ہٹا کٹا ہو گیا. ٹھیک ہے, اور پھر 2 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد اس کو جنگل میں چھوڑ دیا. اور جنگل کے اندر جن 12 جنگلی کتوں کو وہ شیر اکیلا شکار کرتا تھا, 3 جنگلی کتوں نے اس شیر کا شکار کر لیا. کیوں؟ شکار کر کے کھانا اور چیز ہے, اور گھر میں بیٹھ کے کھانا اور چیز ہے. کیپیبلٹیز, آپ کی جو فائٹ کرنے کی سپرٹ, جو لڑنے کے لیے حربے ہر روز آپ سیکھتے ہیں, جب آپ جنگ نہیں کرو گے تو آپ یہ ساری چیزیں بھول جاؤ گے. آپ کے ہتھیار پڑے پڑے ان کو زنگ لگ جائے گا. ٹھیک ہے, اور آپ پھر کہیں گے جی جنگیں تو ہوئی نہیں, اب ہم تو نہیں لڑ رہے ان سے. آپ میڈیا پہ بھی آ کے ایسی باتیں مت کرو کہ آپ جنگ ہمیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ تمام چیزوں کو پیس کے نام پہ, سیکیورٹی کے نام پہ, وہ کہتے ہیں کہ ہم پیسفل نیشنز ہیں, اور جو ڈیموکریسیز ہوتی ہیں آر لیس لائکلی ٹو فائٹ ود ایچ ادر, وہ آپس میں کبھی لڑتی نہیں ہے. جب لڑیں گی نہیں تو لڑنے کی صلاحیت بھی آپ کھو دیتے ہو. یورپ کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ جب آپ نے 70-80 سال کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی. ہاں, امریکہ کے ساتھ کبھی افغانستان میں نیٹو فورسز کے جو حصہ ہیں کنٹریز, کبھی عراق کے اندر, کبھی دیگر ممالک میں آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں ماہین کہ جب نیٹو فورسز کے ساتھ آپ نے بس جنگیں لڑی ہیں, اور آج اس پورے یورپ کی اپنی فورسز ایک طرف, اور یورپ کے اندر صرف امریکن کی فورسز ایک طرف,
لیکن پھر بھی جو امریکہ یورپین سیکیورٹی کے لیے اپنی فورسز کو یورپ میں رکھا ہوا ہے نا, ان کی تعداد زیادہ ہے ان فورسز سے جو اپنی یورپ کی ہے. اگرچہ ڈاکومنٹس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے یہ 1.9 ملین ہے اور امریکہ کی جو ہے وہ اس سے کم ہے, لیکن وہ کوئی 10 لاکھ کے قریب ہے امریکہ کی. تو لیکن جب آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہو تو بہت سارے ایسے فوجی ہیں جو کہ ڈاکومنٹیشن میں تو فوجی ہیں لیکن وہ باقاعدہ ٹروپس کا حصہ یا ان کی باقاعدہ وہ ٹریننگ لڑنے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور بہت ساری یورپ کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھی ہیں ہمیشہ سے کہ دیکھیں یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا ترقی کے نام پہ یا ویلفیئر کے نام پہ, آپ تو سارے کا سارا جو سیکیورٹی کا بجٹ ہے اس کو آپ ویلفیئر کے کاموں پہ لگا رہے ہو, سوشل جو پروجیکٹس آپ نے شروع کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہیں, لیکن خدا کے لیے آپ اپنی سیکیورٹی کی پہ بھی توجہ دو. نہیں سنی یورپ نے, اور آج یورپ اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ وہاں پہ ایک صرف روس ہے اور اس روس کے سے پورا یورپ ڈرا ہوا ہے. اور ان کو اب یہ لگتا ہے کہ اگر امریکہ ہماری بیک پہ کھڑا نہیں ہوتا تو یوکرین کے بعد پولینڈ اور پولینڈ کے بعد دیگر اسکینڈینیوین کنٹریز اور کرتے کرتے پورے یورپ کی باری آ جائے گی, دوبارہ سے USSR بن جائے گا. USSR بن جائے گا. اور وہی امریکہ جس نے سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے آج تک اینٹی کمیونزم کا چورن بیچا ہے, ریمبو کی موویز ساری کمیونزم کے خلاف بنائی ہیں. ٹھیک ہے, اور جتنا کچھ بھی کمیونسٹ کر کے انہوں نے فلمیں ہوں, ٹی وی ہوں, ٹاک شوز ہوں, ٹیررزم ہو, گلوبل وار آن ٹیرر ہو, تو وہاں پہ آپ کو کمیونزم کے خلاف ایک کیمپین نظر آتی ہے. اس ملک کا جو صدر ہے ٹرمپ, یونائٹڈ نیشنز کے اندر یورپ کی طرف سے ایک قرارداد آتی ہے یوکرین وار کے حق میں, ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے, اور امریکہ یورپ کے خلاف اور رشیا کے حق میں اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیتا ہے. How the tables turn. کیا یہ تاریخ کبھی سوچ سکتی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب امریکہ اپنے الائز یورپ کو چھوڑ کر اپنا دشمن جس سے وہ 70-80 سال لڑا اور آج تک وہ ایک سرد جنگ کا فینومینا ہمیں نظر آتا ہے, اس کے ساتھ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کھڑا نظر آئے گا, اور یوکرین بیچارہ پیٹ رہا ہے. زیلنسکی کی جو اوول آفس میں ہوئی ہے, کیا کبھی تاریخ نے ایسا دیکھا کہ ایک ملک کے صدر کو یا اس کا جو ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ ہے اس کو آپ سامنے بٹھاتے ہیں, پوری دنیا اس کو لائیو دیکھ رہی ہے, اور آپ کا پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ وہ باتیں جو بند کمروں میں بہت کچھ ہوتا ہے, ڈپلومیسی میں کان تک پکڑ لیے جاتے ہیں دوسرے صدور کے بھی کہ یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو. یہ ہو چکا ہے پاکستان کے اندر بھی, جب ہم نے یہ دھماکے وغیرہ اور جنرل مشرف کا وہ ایونٹ ہوا تھا, کارگل کا واقعہ ہوا تھا اور بلایا گیا تھا وہاں پہ, تو بڑا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کتابوں میں وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن سامنے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ ڈپلومیسی ایسے بھی ہوتی ہے. ویسے ایک میڈ مین تھیوری بھی تو ہے ٹرمپ صاحب کی اس سارے سینیریو میں, آپ کو وہ نظر آتی ہے؟ زبردست. دیکھیں IR میں جو میڈ مین تھیوری ہے نا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ فیئرز جو ہیں اس کو بیچ کر اپنے آپ کو ایک ارریشنل پرسنالٹی جو ہے وہ بنا کر کرافٹنگ ہوتی ہے میڈیا میں کہ ٹرمپ از انپریڈکٹیبل, ایلون مسک از انپریڈکٹیبل, اینڈ انپریڈکٹیبلٹی کی جو خصوصیات ہے وہ دونوں کو پھر اکٹھا بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ارریشنل ہے, اس کے منہ میں جو آئے گا یہ بول دے گا, اور یہ کبھی بھی ریشنل ہو کے نہیں سوچے گا کہ اچھا میرا کاسٹ کیا ہے, بینیفٹ کیا ہے. وہ کہے گا کہ اچھا گرین لینڈ میں آ رہا ہوں, آپ میرا 51 صوبہ بن جاؤ, ٹھیک ہے, اسٹیٹ بن جاؤ, کینیڈا کو کہتا ہے, پناما کینال میری ہے, میں آ رہا ہوں ادھر بھی. ٹھیک ہے, اور وہ مڈل ایسٹ کو کہتا ہے جی غزہ جو ہے وہ کل کو میں اس کو اون کروں گا, میری فوجیں ہوں گی, میں اس کو اس طریقہ کا ایک ٹورسٹ پوائنٹ بناؤں گا. یہ ہے میڈ مین تھیوری. ٹھیک ہے, صدور ماضی کے اندر ایک دو رونالڈ ریگن کا آئی تھنک وہ دور تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے کرافٹ کیا ہوا تھا, یا ریچرڈ نکسن تھے شاید, کہ جنہوں نے کرافٹنگ ایسے کی کہ میں ارریشنل بندہ ہوں ویتنام کی وار میں. اور ویتنام کی وار کے اندر ویتنامیوں کو یہ کہہ دیا گیا اور رشیا کو بھی یہ کہا گیا کہ دیکھیں یہ سنتا کسی کے نہیں ہے, جو اس کے من میں آئے گا یہ کرے گا, لہذا جو یہ کہتا ہے یہ مان لو. ٹھیک ہے, اب یہ ایک فیئر کو کریٹ کر کے آپ جب بارگیننگ ٹیبل پہ آتے ہو تو وہ تمام شرائط اپنی منوا لیتے ہیں کہ جو آپ منوانا چاہتے ہو. آپ کلیم یہاں پہ کرتے ہو اتنا بڑا, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے ٹیبل پہ یہاں پہ کلیم کرنا ہے, اور اس ملک نے کیونکہ یہ کلیم بھی نہیں ماننا, لہذا میں اتنا بڑا کلیم کروں. یہ ایسے ایسے پٹھان ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ 30 لاکھ کا کمبل ہے اور 30,000 میں آپ کو بیچ جائیں, کیونکہ انہوں نے بیچنا 30 پہ تھا, لیکن بتاتے اتنا بڑا ہے کہ اچھا نیچے آتے باجی صرف آپ کے لیے, باجی ہاں صرف آپ کے لیے وہ بھی. ٹھیک ہے, یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈ مین تھیوری
کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کی پرسنالٹی بنا کے کرافٹ کر لیا ہے. اور جب بھی وہ کسی کے ساتھ, اب دیکھیں جو کچھ انہوں نے زیلنسکی کے ساتھ کیا ہے, جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے صدور ہیں وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں, وزیر اعظم بھی دیکھ رہے ہیں, اور کل کو جو بھی وہاں پہ بیٹھے گا اس کے دل کی دھڑکن کتنی بے ترتیب ہوگی. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. تو وہاں پہ یہ والی سچویشن بھی آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گی کہ یہ اس طرح کا بندہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم جب اب پاپولزم کی بات کرتے ہیں نا, فرسٹ ورلڈ وار میں مسولینی 1922 کے اندر وہ آتا ہے اٹلی میں اور فاشزم کی بنیاد رکھتا ہے, اور اس وقت اٹلی میں نیو فاشزم آئیڈیالوجی آ چکی ہے. ٹھیک ہے, میلونی جو وہاں پہ جارجیا میلونی جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں اٹلی کی, وہ نیو فاشسٹ آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرتی ہیں, اور وہ بنیادی طور پر اسی نازیزم کو لے کر جو کہ مسولینی کی ایک سوچ تھی فاشزم, اس کو لے کے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. اور اگین امیگرینٹس کے خلاف, اور وہ سارا سینٹرل اسٹیٹ سینٹرڈ ان کی اپروچ ہے ساری کی ساری. اسی طریقے سے آپ آگے آ جاؤ, پولینڈ کے الیکشنز, سویڈن کے الیکشنز, جرمنی کے فرانس کے الیکشنز, اور سب سے بڑھ کے ابھی جو پچھلے ہفتے جرمنی میں ہوا ہے. اب AFD جو پارٹی ہے نا, 2013 سے پہلے تمام رائٹ ونگ پارٹیز کو یورپ کے الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ رائٹ ونگ کی طرف جن بھی پارٹیز کا ٹلٹ ہے نا وہ الیکشنز بھی نہیں لڑ سکتی تھیں. آج وہ AFD الیکشن سے کچھ دن پہلے ان کی جو ایلائز وائڈل, ان کی جو صدر ہے پارٹی کی, ان کے ساتھ ایلون مسک جو ہے نا وہ ٹویٹر پہ ایک انٹرویو کرتے ہیں لائیو. ٹھیک ہے, اور پوری ٹویٹر کمیونٹی کو کہتے ہیں, اور جرمنی کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اونلی AFD جو ہے کین سیو دا جرمنی اینڈ اٹ از دا اونلی آپشن فار جرمنس کہ وہ اس کو ووٹ دیں. اور پچھلے الیکشنز کے اندر کوئی 10% ووٹ پڑے تھے AFD کو, اور اس وقت 20% ووٹ پڑے ہیں. مطلب دوسری سب سے بڑی جماعت جو ہے اس وقت وہ AFD بن کے سامنے ہے جرمنی میں. وہ جرمنی, وہاں پہ ایک فائر وال کا آپ نے سنا ہوگا کہ فائر وال کا مطلب کیا ہے کہ جرمنی کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک ان ریٹن ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم کل کو جو بھی ہو جائے ایٹ اینی سرکمسٹانسز وی وڈ ناٹ فارم اے گورنمنٹ ود دا کولیشن آف AFD. رائٹ ونگ. ٹھیک ہے, جو مرضی ہو جائے ہم اس کو حکومت میں نہیں آنے دیں گے. اور پھر پچھلے دنوں میونخ کے اندر ایک سیکیورٹی کانفرنس ہوئی تھی, یورپین سیکیورٹی کانفرنس. اس کے اندر امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ JD وینس وہ ایک اسپیچ دیتے ہیں, اور اسپیچ کے اندر جیسے ایک استاد ہوتا ہے نا, بچوں کو اسپیچ دیتا ہے, یہ کرو وہ کرو, تم مسئلے میں سب سے بڑا مسئلہ, اگر تم فیل ہو رہے ہو تو تمہارا مسئلہ ہے. وہ وہاں پہ آ کے اسپیچ میں کیا کہتے ہیں, اٹ از ناٹ دا چائنا کہ جو یورپ کے لیے تھریٹ ہے, اٹ از ناٹ دا رشیا جو یورپ کے لیے تھریٹ ہے. سب سے بڑا تھریٹ ایکسٹرنل نہیں ہے, انٹرنل. سب سے بڑا تھریٹ یورپ خود ہے اپنے لیے. اور فرنٹ رو پہ ساروں کے پرائم منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیفینس منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, فارن منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان ساروں کی وہ کہتے ہیں طوطے اڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے یورپ میں آ کے, میونخ میں آ کے یہاں پہ ان لوگوں کو فیور کر رہا ہے جن کے ہم اگینسٹ ہیں, رائٹ ونگ. اور وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے اپنی یہ چینج نہ کی اپروچ کہ آپ یہ کہتے ہو کہ آپ رائٹ ونگ کو ہم آگے نہیں آنے دیں گے, تو وہ بڑے طریقے سے بات کرتا ہے جو وینس ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جتنا بھی آپ کے مخالف ہو آواز, اس آواز کے اوپر آپ کو پابندی نہیں لگانی چاہیے. یہی جمہوریت کا حسن ہے. لہٰذا جن کو آپ یہ جو اپنے فائر وال لگائی ہوئی ہے جن پارٹیز کے اوپر, ان تمام پارٹیز کے اوپر فائر وال کو ختم کریں اور ان کو آپ کی جو مین اسٹریم پالیٹکس ہے اس کا حصہ بنائیں, ان کو حکومتوں میں آنے دیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے ساتھ ہی باقی ایلون مسک کے حوالے سے وہ کیا بات کرتا ہے کہ یورپی یونین نے ایلون مسک کو کہا کہ اس طرح کے جو کانٹینٹ آپ کے ٹویٹر میں آ رہا ہے نا ایکس کے اوپر, اس کے اوپر ہم پابندی لگا رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری حکومتیں جو ہیں نا ان کو بہت زیادہ تھریٹس ہیں اور خوف ہے, لہٰذا ان کے اوپر ہم پابندی لگا دیں گے. تو ایلون مسک اگین استعمال کرتا ہے DJ وینس کو, اور وہ اپنی اسپیچ پہ کیا کہتے ہیں کہ اگر یورپ یہ چاہتا ہے کہ ہم نیٹو میں ان کے ساتھ رہیں امریکہ, تو دیکھیں یہ جو آپ پابندی لگا رہے ہو ایکس کے اوپر, یہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. اتنی پاور ہے ایلون مسک کی, اتنی پاور ہے اس کی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ٹیکنو فیوڈلز پیپل کہ اب دنیا میں جو بادشاہ رول کرے گا اپنے ان ٹیکنالوجی کے ٹائکونز کے ساتھ کرے گا. اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا جن دنیا کے ریجنز کے حوالے سے ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے, لائک افریقہ ہے, افریقہ کے حوالے سے وہ کہتا ہے آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, کوئی فارن پالیسی میں کیا میجر چینجز لاؤں گا.
اور ایلون مسک جو ہے وہ اپنا تمام جو اسٹارلنک کا سیٹلائٹ گلوبل انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے وہ افریقن کنٹریز کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اور افریقن کنٹریز کے جہاں جہاں ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے وہاں وہاں میں آتا ہوں. جب بھی کوئی حکومت ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتی ہے کہ دیکھیں یہ آپ غلط کر رہے ہو, ٹویٹر کی وجہ سے ہمارے ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہمارا جو پبلک آرڈر ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو اس کو آپ ختم کرو, تو ایک فون آنا ہے امریکہ کی طرف سے. ٹھیک ہے, اور وہاں کے جو صدر ہوں گے افریقی کنٹریز کی بیچاری کی اوقات کیا امریکہ کے سامنے, وہ فوراً سے ان کی بات کو مانتے ہوئے ایلون مسک کے سارے کاروباری جو مفادات ہیں یا کاروباری جو ان کی انٹینشنز ہیں وہ بائی یوزنگ دا گورنمنٹ آفس اینڈ پریزیڈنٹ آفس, اور بہت سارے لوگوں نے تو یہی کہا ہے کہ سامنے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ نظر آ رہا ہے, بیک پہ ایلون مسک اور دیگر ٹائکونس ہیں. آپ دیکھیں نا ڈونلڈ ٹرمپ نے, آپ دیکھیں یہ دو طرفہ ہے, حشر بھی بڑا برا کیا ہے. جتنے بھی میڈیا اونرز جنہوں نے الیکشنز کیمپینز میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف پالیسی رکھی اپنے چینلز کی, اور 2023 کے اندر یہ جو مارک زرکبرگ ہے فیس بک اور انسٹا, وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بین کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ اس کی باتیں یہاں پہ نہیں آئیں گی, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا اور ملینز آف ڈالرز, آئی تھنک 12 ملینز ڈالرز پے کرنا پڑے مارک زرکبرگ کو دوبارہ سے اپنے آپ کو حد تک عزت سے بچنے کے لیے. تو پھر جب اس کی اناگوریشن سرمنی ہوتی ہے صدارتی ڈونلڈ ٹرمپ کی, آپ دیکھتے ہیں جتنے ٹی وی چینلز کے اونرز مارک زرکبرگ, ایلون مسک فرنٹ سیٹ پہ آپ کو بیٹھے نظر آتے ہیں. اور ایلون مسک تو نازی سلیوٹ کرتا ہے. نازی سلیوٹ از دا رائٹ ونگ سمبل. ٹھیک ہے, ایکسٹریم رائٹ ونگ, جو کہ وہ ہٹلر جو تھا وہ کرتا تھا اور آگے اس کی فورس کرتی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ہٹلر کی. تو اب یہ نازی سلیوٹ کا مقصد کیا ہے کہ اٹ از اے سمبولک میسج فار دا یورپ. اچھا سر, ہم لوگوں نے رائٹ ونگ پارٹیز کی دنیا بھر میں بات کر لی, ویسے آپ کو اوپینین کیا ہے کہ کیا پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کوئی رائٹ ونگ, کسی کو آپ رائٹ ونگ, ایکسٹریم رائٹ ونگ یا لیننگ رائٹ ونگ پارٹی کہیں گے؟ ہاں دیکھیں, اس کے اوپر نا میرا جو تجزیہ ہے وہ بڑا ڈفرینٹ قسم کا ہے. پاکستان میں نا کوئی بھی پارٹی رائٹ ونگ یا لیفٹ ونگ انٹینشنز نہیں رکھتی ہے. جو ہمارے پاور کوریڈورز ہیں وہ ڈٹرمن کریں گے کہ کس پارٹی کو کب رائٹ ونگ انٹینشنز کے ساتھ. یہی نواز شریف کی پارٹی تھی نا, نون لیگ. دیر واز اے ٹائم جس کا نام ہی مسلم لیگ ہے, اسلام کا نام ان کی پارٹی میں ہے. ٹھیک ہے, کہ اسلام کی ویلیوز کو لے کے چلنا اور وہ سارا کچھ, اور پرو اسٹیبلشمنٹ اور وہ سارا سلسلہ رہا. اور پھر ایک وقت آتا ہے تو یہ اچانک سے لیفٹ ونگ ہو جاتی ہیں, اپنے تمام اس مینیفیسٹو سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں جو کسی دور میں ان کی آئیڈینٹی ہوتی تھی, اور پھر اچانک سے آپ دیکھتے ہیں یہ دوبارہ سے آ کے آپ کو حکومت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. خان صاحب کے بارے میں ایسے ہی دیکھیں, پاکستان میں اگر کوئی لیفٹ ونگ پارٹی رہی ہے نا تو وہ پیپلز پارٹی ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی وہ سوشلسٹ تھنکنگ جس کا نام ہی پیپلز پارٹی ہے, لوگوں کی پارٹی, نام میں بھی آپ کو سوشلزم نظر آتا ہے. اور بھٹو تھا جس نے اسلامک سوشلزم کا نعرہ بھی لگایا تھا, اور اسلامک سوشلزم کے نعرے اور سوشلزم اور کمیونزم اٹ از ایکسٹریم لیفٹ ونگ. ٹھیک ہے, اور اس لیے آپ کو بلاول بھٹو اور دیگر بے نظیر بھٹو مرحومہ اپنے دور میں جب بھی یہ ہولیز وغیرہ ہوتی تھیں تو وہاں پہ جاتی تھیں اور مائنورٹیز کے حقوق کی یہ بات کرتی ہیں اور عام لوگوں کو حکومت میں لانا. باقی مینیفیسٹو میں بہرحال یہ لکھا ہوا ہے ان کے, ظاہراً تھیری میں کچھ ہو پریکٹس میں کچھ ہو, یہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے. اچھا سر, خان صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ سینٹر رائٹ کی پارٹی ہیں. ٹھیک ہے, ایک طرف یہ اسلامی ریاست کی بھی بات کرتے ہیں, ایک طرف یہ فلاحی ریاست کی بھی بات کرتے ہیں, ویلفیئر اسٹیٹ. ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ یہ ایک سیکولر اسٹیٹ سے آیا ہے کہ ریاست سے زیادہ طاقتور شہری ہے, شہری کو ریاست نے ہر قیمت پہ پروٹیکٹ کرنا ہے, اور مغرب نے یہ کام بہت سارے ممالک میں آپ کو نظر آتا ہے. اور خان صاحب کیونکہ اسلام کا بھی نعرہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اسلامی ریاست, اور دوسری طرف وہ ایک فلاحی ریاست کی بھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ پیورلی رائٹ ونگ میں نہیں آئے گا, لیننگ ٹورڈز رائٹ ونگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. کیونکہ جو رائٹ ونگ کی مختلف انڈیکیٹرز میں سے انڈیکیٹر ایک یہ بھی ہے کہ یہ حکومت اور مذہب ساتھ ساتھ کو لے کے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ آپ ایکسٹریم رائٹ ونگ اس کو نہیں کہیں گے. ہاں پاپولزم
کا فینومینا خان صاحب کے ساتھ ضرور لگتا ہے، کیونکہ پاپولسٹ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، مسولینی ایک پاپولسٹ لیڈر تھا، ہٹلر ایک پاپولر لیڈر تھا، ان کے پاس 2/3 ہاں کرزمیٹک پرسنالٹیز. آپ دیکھو ان کے پاس 2/3 میجورٹی بھی نہیں تھی ہٹلر کے پاس، ٹھیک ہے، میجورٹی آف دا سیٹس تھیں کمپیریٹیولی باقی پارٹیوں کی مل کے اس سے زیادہ بن رہی تھی، لیکن کیونکہ وہ پاپولر تھا اس کو گورنمنٹ دے دی گئی، اور پھر اس نے جو کیا اس نے وہ کیا. تو جو پاپولر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے پوری عوام کھڑی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو جو ان کی بے روزگاری ہے، جو مہنگائی ہے، جو عوام کے مسائل ہیں، وہ ان کو نہ ایک ایسے ماضی کے درخشندہ ایک خیمے میں لے جاتا ہے جہاں پہ وہ بڑا اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے. اور پھر ڈریمز جو ہیں وہ آپ دکھاتے ہیں لوگوں کو، اگر ساری پارٹیز دکھاتی ہیں. جب آپ تقریریں سن لیں جو ہماری الیکشنز کیمپین نے پارٹیز نے کی ہیں، ان میں سے 1% بھی کسی پارٹی نے ابھی تک نہیں کیا، لیکن لوگوں کو خواب دکھائے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر جو اصل میں آپ کا پاور کوریڈورز ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کس کو کس وقت کیا بنانا ہے. اگر دیکھو ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ دیکھیں، وہ پیورلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کا حال اور پینٹاگون کو جو وقتہ پڑا ہوا ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے، وہ ہر روز خبریں آپ ذرا دیکھیں، ٹھیک ہے، اور بہت انسرٹینٹی ہے وہاں پہ، اور بہت زیادہ عدم تحفظ کا شکار بھی ہیں وہ لوگ. اور اشارہ ابرو سے جو ان کا آرمی چیف تھا اس کو ہٹا دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، پچھلے ہفتے کی بات ہے. کین اینی ون امیجن ان پاکستان کہ ایسی کوئی بات، اور میڈیا میں خبر بھی آپ کو نہیں ملتی، کوئی بڑی ہیڈ لائن نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کی جو تشکیل سے لے کے آج تک اس کے سیاسی، میں نے کہا نا کہ جتنے بھی سیاسی فلسفیز یا نظام ہوتے ہیں نا، یہ اپنے حالات اور واقعات کے تابع ہوتے ہیں. اب پاکستان جن حالات اور واقعات کے اندر سروائیو کر رہا ہے، وہاں پہ جو مناسب پولیٹیکل رجیم لگتا ہے ان کو کہ ہاں یہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم نے ضیاء کا انتہائی اسلامک معاشرہ بھی دیکھا ہے، ایوب کا ایک لبرل معاشرہ بھی دیکھا ہے، پھر بھٹو کا اسلامک سوشلسٹ بھی دیکھا ہے، پھر مشرف کا ماڈرنائزیشن کا نعرہ بھی دیکھا ہے. تو پاکستان نے ہر طرح کا، چاہے وہ قدامت پرستی کا تجربہ ہو، چاہے وہ بنیاد پرستی کا تجربہ ہو، چاہے وہ روشن خیالی کا تجربہ ہو، سارے تجربات یہاں پہ ہو چکے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ گاڑیاں تبدیل کرنے سے مسئلہ نہیں ہونا حل، مسئلہ حل ہونا ہے ڈرائیور کے تبدیل کرنے سے، ٹھیک ہے. گاڑی میں جتنی بھی اعلیٰ پائے کی ہو، فراری ہو، آج کل جنریشن اس کو بڑا پسند کرتی ہے، اس پہ کوئی میرے جیسا ڈرائیور اگر بیٹھ جائے گا، کبھی ادھر مار کبھی ادھر مار، تو اس کی تو شکل ہی مسخ ہو جائے گی، پورے روڈ کو بھی وقتہ پڑا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ یہ کون بیٹھ گیا گاڑی پہ. تو پاکستان کی جو سیاسی نظام کی جو گاڑی ہے نا، اس کا ڈرائیور جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ ڈرائیور ہے جو مختلف سڑکوں پہ اس کو ڈال رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی سڑک منزل کی طرف نہیں جا رہی ہے. آج آ کے ہم راؤنڈ اباؤٹ پہ ہیں، اور راؤنڈ اباؤٹ پہ ہم چکر لگائی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا سر، آخری سوال میرا آپ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہم لوگ پوری دنیا میں اب دیکھتے ہیں کہ ابھرتا ہوا رائٹ ونگ فینومینا ابھر رہا ہے، ہر طرف رائٹ ونگ پارٹیز ہی آگے آ رہی ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایلون مسک اپنی شرٹ جو اکثر ایک شرٹ پہنتے ہیں، اس کے اوپر ایک سمبل ہوتا ہے نیو ورلڈ آرڈر کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم کافی عرصے سے سن رہے تھے دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر آئے گا آئے گا آئے گا، تو کیا یہ رائٹ ونگ پارٹیز کا آگے آنا، ڈونلڈ ٹرمپ کا اس طرح پاپولر ہونا، ایلون مسک کا اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے ہونا، کیا یہ نیو ورلڈ آرڈر؟ دیکھیے نیو ورلڈ آرڈر جب گلوبل ساؤتھ نے ایمرج ہونا شروع ہو گیا تھا نا، کیا تھا، تب ہی شروع ہو چکا تھا. دیکھیں کرنٹ لبرل آرڈر ہے کیا؟ کرنٹ لبرل آرڈر بات کرتا ہے انٹرنیشنل لاء کی، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی، یونائٹڈ نیشنز کو پاورفل بنانے کی، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، ان کو زیادہ مؤثر بنانے کی، اکانومی کو لبرلائز کرنے کی، ٹھیک ہے. ایک گلوبلائزڈ ورلڈ کی بنیاد رکھتا ہے آپ کا لبرل آرڈر، جہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ عالمی قوانین کے مطابق ہوں گی. یہ ہے کرنٹ گلوبل آرڈر. اب دنیا پیورلی جو ایک ریئلزم کی تھیری ہے آئی آر کے اندر، جو کہ ایک انارکک ورلڈ کا جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا ایک انارکک ورلڈ ہے جہاں پہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور ہر بندہ جو ہے نا
وہاں پہ اپنی اپنی سمتوں میں اپنے اپنے مفادات کو دیکھ کے دوڑ لگا رہا ہے، جس کا جو مفاد جس کے جو ہاتھ میں آ رہا ہے وہ اس کو حاصل کر رہا ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کے حالات اور پہلے کے حالات، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے پہلے اور بعد کے حالات، اور آج کی دنیا کے، اگرچہ اس تناظر میں بالکل حالات ویسے نہیں ہیں، آج کی ضروریات اور ہیں، آج کے مسائل اور ہیں، اور آج کی دنیا میں ہونے والے واقعات اسپیشلی ٹیکنالوجی وغیرہ جو ہے یہ بڑا مختلف ہے۔ تو اس رائٹ ونگ کو بھی ہم اس رائٹ ونگ کے ساتھ تو نہیں کمپیئر کر سکتے کہ جو وہ والا رائٹ ونگ ہٹلر والا تھا یہ وہ والا رائٹ ونگ ہے، یہ وہ والا رائٹ ونگ تو نہیں ہے۔ آج کی دنیا کے حالات کے مطابق کا جو رائٹ ونگ، جس میں ہم امیگرینٹس کی بات کرتے ہیں اور جو دیگر ہم نے انڈیکیٹرز کی بات کی ہے، تو نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب کیا ہے کہ غزہ کے اندر جو آپ کی اسرائیل کی جو جنگی جرائم ہیں اس کے خلاف آپ کا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ایک ڈیسیجن دیتا ہے، اور اسرائیل اس کو اپنے پاؤں تلے رون دیتا ہے، اور امریکہ بھی کہتا ہے کہ ہم اس کی فنڈنگ روک لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جو قانون بنانے یا نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جب ان کی افادیت کم ہو جائے گی اور ان کے قانون کو سوائے چند غریب ملکوں کے، جیسے وہ کہتے ہیں قانون جو ہے نا وہ ایک مکڑی کا جالا ہوتا ہے جس میں طاقتور تو اس جالے کو چیر کے نکل جاتا ہے اور بیچاری غریب مکھی پھنس جاتی ہے۔ تو جو عالمی نظام کی مکھیاں ہیں وہ عالمی قانون کے جالے میں پھنس جاتی ہیں، اور جو عالمی قانون کے طاقتور کیڑے ہیں وہ اس کو چیر پھاڑ کے نکل جاتے ہیں۔ امریکہ وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں پوری تاریخ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور آج کے عالمی نظام کا جو تھوڑا بہت بھرم تھا، اس بھرم کا بھی ستیہ ناش ہو گیا یہ جو غزہ کا اور اسرائیل کی جنگ کے دوران، کہ جو کچھ عالمی اداروں میں یا یونائٹڈ نیشنز کے اندر پیش کی جانے والی قراردادوں کا حشر کیا ہے ان ممالک نے، تو پھر گلوبل ساؤتھ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو بنیادی طور پہ طاقتور کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے والی دنیا ہے، اور یہ جو قانون ہے یہ انہی کے لیے بنا ہے، ہمارا تو یہاں پہ چکر ہی کوئی نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو پھر الائنسز نظر آتے ہیں۔ تو جب ملٹیپل الائنسز، اور یہ کب بائی پولر ورلڈ سے آپ ملٹی پولر ورلڈ کی طرف آ گئے ہیں، اور جگہ جگہ طاقت کے ملٹیپل پولز آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایک طرف آپ کو رشیا ہے، چائنا ہے، نارتھ کوریا، ایران نظر آئے گا، ایک طرف اب امریکہ آپ کو اپنے ٹائیکونک جتنے بھی آئیکونز ہیں آپ کی ٹیکنالوجی کے ان کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اب یورپ اس سے بالکل ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ٹرمپ کی جب کیمپینز ابھی چل رہی تھی تو ایک دو پوڈ کاسٹ کے اندر میں نے یہ کہا تھا، جب مجھ سے پوچھا گیا کہ یورپ کا رد عمل کیا ہوگا اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا ڈرونا خواب ہے جو یورپ چاہتا ہے کبھی پورا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی ہوا، اور ابھی 2 مہینے بھی ان کی پریزیڈنسی کو نہیں ہوئے ہیں اوول آفس میں، اور اس وقت یورپ کے وزرائے خارجہ ہوں، ان کے وزرائے اعظم ہوں، ان کے ڈیفنس منسٹرز ہوں، سب کی ہوش اڑی ہوئی ہے۔ وہ یورپ جو 2% بھی اپنی سیکیورٹی پہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ اب 5% اپنے ٹوٹل جی ڈی پی کا سیکیورٹی پہ لگانا چاہ رہا ہے۔ زیلنسکی جب اوول آفس سے ذلیل ہو کے لندن جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو پھر کیئر سٹارمر جو پرائم منسٹر ہیں وہ ان کو ایک اچھی جو ہینڈسم ڈیل ہے یوروز کی وہ دیتے ہیں کہ اب یورپین تمام کنٹریز مل کر یوکرین کو اس جنگ میں فیور کریں گے، اگرچہ ہماری یہ خواہش ہے کہ امریکہ ہمیں بیک کرے۔ لیکن امریکہ کا پلڑا دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں، لائلٹی اینڈ ویلتھ، 2 ingredients آر دا موسٹ سگنیفیکنٹ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ رسپیکٹ دے۔ ڈونلڈ ٹرمپ آلویز رسپیکٹ دا پاور ان دا فارم آف ویلتھ اینڈ لائلٹی۔ کبھی امریکن ہسٹری میں آپ کبھی یہ نہیں دیکھو گے کہ ایسے ان کے جو سیکرٹری ہیں خارجہ امریکہ کے اور ان کے جو منسٹرز ہیں وہ ایسے ہاتھ باندھ کر اپنے پریزیڈنٹ کے سامنے کھڑے ہوں، اور کبھی ٹی وی پہ جب بھی کسی کا آپ پریس بریفنگ سنتے ہیں، سارے کا سارا کریڈٹ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہ یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہی تھے جو یہ کر سکتے تھے، یہ صرف انہی کی پاور ہے جو وہ کر سکتے ہیں۔ مطلب کوئی بندہ بھی یہ کریڈٹ اپنا لینا نہیں چاہتا کہ یہ میں کر رہا ہوں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں اور وہی یہ کر سکتے ہیں۔ دس از دا لائلٹی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کیبنٹ میں وہی لوگ رہیں گے جو ویلدی ہیں، جو لائل ہیں۔ جو ویلدی تو ہیں لیکن ڈس لائل ہیں، ان کو بھی نکال دیا جائے گا، اور ابھی کیبنٹ شفلنگ ہو رہی ہے وہاں پہ۔ اور جو وہاں پہ جو لائل بہت ہیں،
دیکھیں کمپیٹنسی پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کمپرومائز کرتے ہیں کہ کمپیٹنسی آ جائے گی ود دا پیسج آف ٹائم. مجھے وہ بندہ چاہیے جو ہر حالات میں میرے ساتھ کھڑا ہو, میں صحیح ہوں میں غلط ہوں, جو مجھے بیک کرے گا وہی وہاں پہ رہے گا. اور بہت سارے ان کے جو منسٹرز ہیں الیکشنز کے دوران انٹرویوز CNN میں پڑے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے کہ جنہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں ان کے اگینسٹ جا سکتے, ہمیں اپنی جان کا اپنی فیملیز کی سیکورٹیز کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈونلڈ ٹرمپ اب وہ دیکھیں ڈیموکریسی کے ساتھ سب سے بڑا جو ڈیلما ہونے والا ہے نا, کچھ وائرسز ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہوسٹ کو کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے ایسے ہتھیار بنائے, ہم نے بہت ساری موویز بھی ایسی دیکھی ہوئی ہیں کہ سائنس فکشن مووی کہ آپ کسی کو ایک طاقتور روبوٹ بناتے اور آخر میں وہی روبوٹ آپ کو بھی مار دیتا ہے. یہ ڈیموکریسی تھی جس نے اتھارٹیرین رجیمز یا پاپولس لیڈرز کے راستے دیے آنے کے لیے سیاست میں. ڈونلڈ ٹرمپ فرام نو ویئر آیا اور اب پوری دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور کس کو استعمال کر کے؟ اسی ڈیموکریسی کو استعمال کر کے آیا ہے. اینڈ ڈیموکریسی از دا ہوسٹ آف دا وائرس اینڈ وائرس از دا پاپولزم. اور یہ پاپولزم وڈ ایٹ دا ہوسٹ ڈیموکریسی. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھو گے کہ جتنا بھی یورپین کنٹری, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگلا جو الیکشن سائیکل ہونا ہے یورپ میں, آج سے 3 سال بعد دوبارہ الیکشنز جو ہوں گے, پورے یورپ میں آپ کو رائٹ ونگ پارٹیز میجورٹی کے ساتھ جیتتی ہوئی نظر آئیں گی. جہاں پہ 0 ریپریزنٹیشن تھی وہاں پہ 10% ہوئی, اگلے الیکشن میں 20% ہوئی, اگلے میں 50% ہوئی, اور آگے بڑھتے گئے. ٹھیک ہے, 2016 میں ٹرمپ آیا اور کون کہہ رہا تھا دوبارہ آ سکتا ہے؟ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دفعہ جب آپ الیکشنز ہار جائیں اور دوبارہ آ جائیں, لیکن وہ آ گئے. ٹھیک ہے, اور ٹرمپ نے جاتے جاتے دنیا کو ٹرمپائز کر کے جانا ہے. ٹرمپزم ایک آئیڈیالوجی اب بن جانی ہے جس کو اب ایسوسیٹ کیا جائے گا رائٹ ونگ پاپولزم کے ساتھ, جہاں پہ ریاستیں دولت طاقت کے ساتھ اپنی اسٹیٹ سینٹرڈ اورینٹیشنز کے ساتھ فارن پالیسی کو ترتیب دیں گی. اور فارن پالیسی کی بنیاد یا ان کو چلانے والے آپ کے منتخب لیڈر نہیں ہوں گے, یہ چلانے والے ایلون مسک جیسی پرسنالٹیز ہوں گی. پیپل جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس پیسہ ہے اور جو اپنے پیسے کو انویسٹ کرنا جانتے ہیں. یہ عطیہ شتیہ کچھ نہیں ہوتے, الیکشن کیمپین کو اسسٹ کرنا کچھ نہیں ہوتا, یہ انویسٹمنٹ ہے. آپ نے 3 یا 250 ملین ڈالر کیمپین میں دیے, ایک ہی دن میں $1 کروڑ پہ آپ کی جو ٹیسلا کی جو ورتھ ہے وہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا اسٹار لنک ہے, آپ کا ایکس ہے. ٹھیک ہے, اسپیس ایکس سب سے بڑی جو اس کی, اور کتنی درجنوں اس کی کمپنیز ہیں. اب یہ وہ کمپنیز ہیں جو میرے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہیں آل دا ٹائم, آپ کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہیں, اور دنیا کی 8 ارب کی آبادی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. ٹویٹر سب استعمال کرتے ہیں, موبائل سب استعمال کرتے ہیں, انٹرنیٹ کو سب کی ضرورت ہے. جب امیجن کریں نا ایسی دنیا کہ آپ کے پلانٹ ارتھ جس کے گرد 10,000 سیٹلائٹس جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں, جس کا اونر جو ہے وہ ایلون مسک ہے, اور وہ 10,000 سیٹلائٹ جو کہ نیئر دا ارتھ قریب, جس کو لیو کہتے ہیں, موجود ہیں, اور وہ پوری دنیا کے انڈیویجولز کو انٹرنیٹ دے رہے ہیں. اور پوری دنیا کے انڈیویجولز کی لوکیشن ایک بندے کے پاس ہے جس کا نام ہے ایلون مسک, جس ہر بندے کے موبائل میں اس کے بینک اکاؤنٹ سے لے کر اس کے میسیجز کن طرح کی چیزوں کو وہ لائک کرتے ہیں, ڈس لائک کرتے ہیں, اور پوری دنیا کی لوگوں کا ڈیٹا ان کے پاس ہے. اور کون سا میسج میں نے کس بندے کو دینا ہے, کتنے لوگ وہ ہیں, مجھے ڈیٹا بتا رہا ہے کہ یہ رائٹ ونگ کی ہیں یا میری پارٹی کے ہیں, یہ فلاں پارٹی کے ہیں, اور اتنے لوگ ابھی کچھ ڈیسائیڈ انہوں نے نہیں کیا, ان کو میں نے ٹارگٹ کرنا ہے. اب ان کے موبائل پہ میں وہ اپنا کانٹینٹ لے کے جاؤں گا. جو ساری کی ساری ریاستیں جو 6 سوئنگ اسٹیٹس تھیں امریکہ کی, ساری کی ساری ڈونلڈ ٹرمپ کیوں لے گیا بھائی؟ انسرٹن تھا نا, پتہ نہیں کوئی بھی اس کو لے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو الیکشنز کے ریزلٹس یہ لوگ ڈائریکٹلی الیکشنز کے اب فیصلے کریں گے. ٹھیک ہے, اب آپ کو بڑی بڑی کیمپینز کرنے کی ضرورتیں نہیں پڑنی. آپ کو پتہ ہے کہ اچھا یہ بندہ ہے جو پوری دنیا کے لوگ کا ڈیٹا جس کے پاس ہے, اور جس کا ایک میسیجز کے ذریعے سے
کون سے میسیجز کس وقت میں ہم نے ان کے موبائلز پہ ڈفرینٹ ایپس کے اوپر چھوڑنے ہیں جن کو دیکھ کے ان کی رائے عامہ بنے گی, ان کی اوپینین بنے گی, اور وہ 10 لوگوں کو اور بتائیں گے, ٹھیک ہے, اور دنیا میں وہی نیریٹو پھر موو کرے گا جو کہ اس ایک بندے کا نیریٹو ہوگا. So this is the new world order. دس از دا نیو ورلڈ ٹیکنو فیوڈلزم کا آرڈر, ٹھیک ہے. اور دنیا, وہ غالب نے کہا تھا میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. دیکھیں جتنی بھی آج تک ٹیکنالوجیز آئی ہیں نا, وہ ساری کی ساری ہیومنلی آپریٹڈ تھی, ہم خود ان کو آپریٹ کرتے تھے. آٹو جنریٹڈ جو فینومینا ہے یہ اے آئی میں کے اندر ہے کہ جو خود ہتھیار بنا بھی سکتی ہے, خود اپنے اینیمی کو آئیڈینٹیفائی بھی کرے گی, اور اس کو چلانے کے لیے کسی سے انسٹرکشن نہیں لینی پڑنی, خود ہی وہ چلا بھی دے گی, نیلیفائی کر دے گی, ٹھیک ہے. تو اب اے آئی کی وجہ سے اور اس طرح کی ٹیکنالوجی کے جو اونرز ہیں یہ بالکل وہ ہم الادین کے چراغ کا ایک سنتے ہوتے تھے کہ اس نے چراغ کو رگڑا تو جن نکلا, تو اس کو وہ جو خواہش کرتا تھا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے, تو وہ اس سے اپنی ڈیزائرز, اور جب اس نے اپنی بہت غلط ڈیزائرز کو بھی پورا کرنا شروع کر دیا تو الٹیمیٹلی وہ الادین کا جو جن تھا وہ اپنے اسی مالک کو نگل گیا, ٹھیک ہے. اور ایک وقت ایک آئیڈیالوجی دنیا میں یہ اب کہہ رہی ہے کہ یہ جس طرف دنیا جا رہی ہے الٹیمیٹلی انسان اپنی تباہی کا جو سامان ہے وہ خود کر رہا ہے, اور الٹیمیٹلی اس نے اپنی تمام پاورز ایک ایسی انسٹرومنٹ کے حوالے کر دینی ہے جو انسان کی طرح جذبات نہیں رکھتا, انسان کی طرح احساسات نہیں رکھتا, جو خوش یا غمگین ہونا نہیں جانتا, جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ سکتے جتنا مرضی بڑا دکھ ہو, اور جس کی ہونٹوں پہ ہنسی نہیں آ سکتی جتنی مرضی خوشی کی بات ہو. یہ ہیں وہ روبوٹس, ٹھیک ہے, جنہوں نے 2+2=4 10 کی فارم میں جس کے اندر ڈیٹا ہے, اور وہ ڈیٹا ڈٹرمن کرے گا واٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ ٹو ڈو. کروڑوں لوگوں کو مار کے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور کروڑوں لوگوں کو بچا کے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آنے والی ٹیکنو فیوڈلزم کی دنیا کے اندر اب دنیا کی جو پالیٹکس اور جو ڈرائیونگ سیٹس کے اوپر لوگ بیٹھے ہوں گے, پہلے یہ سارے کے سارے لوگ بیہائنڈ دا سین ہوتے تھے. دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ اتنے امیر کبیر جو لوگ ہیں وہ الیکشنز کیمپین کا حصہ بنے اور انہوں نے اپنے اتنے ڈونیشنز وغیرہ دیے اور پیسے وغیرہ دیے, لیکن یہ ہمیشہ سے بیہائنڈ دا سین رہے تھے پوری تاریخ میں. یہ ان یوزول چیز جو ہے نا یہ فرسٹ ٹائم ہوئی ہے کہ ایلون مسک جیسے لوگ, مارک زکربرگ جیسے لوگ اوپنلی ایک بندے کو اس طریقے سے فیور کرتے ہوئے, سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ان کنٹریز کے حکمرانوں کو تھریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو ان کے کاروباری مفادات کے خلاف جا رہے ہیں. الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ ان ٹیکنالوجی اونرز کی ضرورت ہے, اور وہیں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان ٹیکنالوجی اونرز کی ضرورت ہے. تو یہ دونوں کے جب تک مفادات کنورجنس میں ہیں, ان دونوں کا نیکسس بڑا لیتھل ہے, ٹھیک ہے. اور دنیا کی ساری ہزاروں سالوں کی تاریخ کے بعد جو نارمز آپ نے بنائی ہیں نا ان کو پاؤں تلے رون دے گا, ٹھیک ہے. جو ابھی زیلنسکی کے ساتھ ہوا ہے کل کو بہت سارے لیڈرز کے ساتھ یہ ہونا ہے, ٹھیک. اور اگر آج دنیا نے یا یورپ نے, اگرچہ ان کی آنکھیں شکر ہے ذرا ارلی کھل گئی ہیں, اگر جو ڈونلڈ ٹرمپ بڑے عرصے سے اس کو کہہ رہا تھا او بھائی بڑھا لو, میں نے فوجیں لے جانی ہیں, نیٹو سے میں نکل جاؤں گا, اندازہ کریں نا کہ بریگزٹ ہوتا ہے, اٹلی میں بھی وہ حکومت آ جاتی ہے جو یورپی یونین کے خلاف ہے, اسپین کے اندر, فرانس کے اندر, نیدرلینڈ کے اندر, اب وہ حکومتیں جیت رہی ہیں, اور یورپی یونین کے الیکشنز میں تمام وہ پارٹی جیت رہی ہیں جو یورپی یونین کے ہی خلاف ہیں, ٹھیک ہے. تو بھائی یورپ کا مستقبل کیا ہوگا جب ہر ریاست دوبارہ سے کولیکٹیو جو ایک ورلڈ آرڈر تھا اس سے علیحدہ ہو کر اسٹیٹ سینٹرڈ ہو جائے گی دنیا, تو واٹ وڈ بی دا فیوچر آف دا ورلڈ, ٹھیک ہے. اٹ از دا کویسچن, اور یہ ہم وقت پہ چھوڑتے ہیں کہ دنیا کس طرف جاتی ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آلویز ویلکم. امید ہے آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں. نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہم یوکرین اور رشین وار پہ کر رہے ہیں, تو اف یو وانٹ ٹو واچ دیٹ اسٹے ٹیونڈ. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.